من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والطهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعجد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله. حضرات گرامی کا پہلی مرتبہ آپ کے شہر سماعت کو حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ شہر اور اس شہر سے متعلق سامعین محتاج تعارف نہیں ہے میرے لیے. اہل علم ہیں اور صاحبان ذوق ہے. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے جس سورہ مبارکہ کو عنوان گفتگو قرار دیا، اس سورہ میں خالق دو عالم عصر کی قسم کھاتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے اگر انسان ان صفات کو جنہیں پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ میں ہمیں تلقین کر رہا ہے، مجسم کر لے
تو اسی زندگی کا نام حیات طیبہ ہے۔ سورہ عصر ظاہراً قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ دیکھنے کے لیے یہ سورہ بہت مختصر ہے، مگر فضائل اور کمالات اور معارف الہیہ سے ایک معجزن سمندر ہے جو اس چھوٹے سے کوزے میں بند ہے۔ یا یوں کہوں یہ سورہ ایک جامع جہانما ہے جس میں معارف الہیہ کی ایک مکمل دنیا نظر آ رہی ہے۔ میں اکثر عرض یہی کرتا ہوں کہ ہماری مجلسیں دراصل درسگاہ حسینی ہیں، اور یہ وہ بات ہے جسے ہر کوئی بیان کرتا ہے کہ مجلسیں اور فرش آزاد درسگاہ حسینی ہیں، لیکن درسگاہ کہنے سے کوئی جگہ درسگاہ نہیں بن جاتی جب تک درس حسینی ممبر حسینی سے عام نہ ہو۔ جب درس حسینی ممبر حسینی سے عام ہو اور یہاں سے تفسیر بیان ہو، یہاں سے احادیث کی تشریح ہو، یہاں سے نہج البلاغہ کی شرح ہو، یہاں سے زیارات کے وہ جملے جو معرفت ائمہ معصومین میں موجود ہیں، جیسے زیارت ناہیہ، جیسے زیارت جامع کبیرہ، جیسے زیارت علی اللہ، اور وہ دعائیں جنہیں اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے، دعائے کمیل، دعائے نتبہ، اور وہ دعائیں خصوصی طور پر جو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں تعلیم دی ہے، صحیفہ کاملہ میں موجود ہے۔ ان دعاؤں کی شرح نہ ہو اور ان مسائل پر گفتگو نہ ہو تو اس وقت تک ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہماری مجلس درسگاہ حسینی بن چکی ہے۔ تو درسگاہ حسینی بننے کے لیے کربلا کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کو ہم نے ہمیشہ ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ وہ شعبہ ہے شعبہ مصائب آل محمد۔ کربلا میں بظاہر سروں پر منڈلاتی ہوئی موت نظر آتی ہے، جہاں مصیبت ہے، دشت تنہائی ہے، بے بسی ہے، پیاس ہے، مگر اس موت کے سائے میں ہمیں حیات کے وہ راستے ملے ہیں جن راستوں کو دیکھ کر ادھر سے ادھر آیا حر حضرت حر بن گئے۔ آج مجلس حسینی میں اگر ہمیں دنیا کے سامنے ان راہوں کو ہم پیش کر دیں تو اس زمانے میں ایک حر بنا، آج ہماری مجلسیں اسی راہ پر آگے بڑھیں گی تو دیکھتے جائیے کتنے حر بنتے جائیں گے۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، مجلسوں سے جو حر بننا چاہتا ہے انہیں دعوت دے، انہیں بلائے تاکہ وہ حر بن سکے، حق کو سمجھائے، حق کی وصیت کرے، حق کی نصیحت کرے۔ اور سورہ مبارکہ کی تعلیم بھی یہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہاں پر حق کی تلقین کرنا ہے، حق کو واضح کرنا ہے۔ ہاں، حق سمجھنے اور نہ سمجھنے میں فرق ہے۔ بسا اوقات
انسان کا ظرف اس قدر ناپاک ہو جاتا ہے، حقائق واضح ہونے کے باوجود بھی قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سراب کو سمندر سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب کو ایک نظر سے مت دیکھیے، جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان میں دو کیٹیگری اور دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں حق کا علم نہیں ہے، ولو تشیع سے، اہل تشیع سے، مذہب اہل بیت سے ہر درجہ انہیں عناد ہے، دشمنی ہے، مگر یہ دشمنی حق نہ جاننے کی وجہ سے۔ انہیں جو بتا دیا گیا ہے ان کے بزرگوں نے، اسی کو انہوں نے حق سمجھ لیا۔ انہیں جو پتا ہے شیعت یعنی یہی ہے، مذہب اہل بیت کا مطلب یہ ہے، شیعہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کتابیں خصوصاً وہ افراد جو پہلے کٹر پسند اہل سنت تھے، بعد میں انہوں نے مذہب حق کو قبول کیا، ان کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، آغا تیجانی کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، مشتاق احمد کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، زعیم فاطمی کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو پہلے اہل سنت میں تھے، کٹر پسند اہل سنت تھے، مگر حقائق ان پر روشن جب ہو گئے تو ایک قدم کو وہاں پر رکنا پسند نہیں کیے۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں حقائق کا علم ہے، توجہ چاہتا میرے دل، حقائق کا علم ہے، مگر وہ ادھر سے ادھر آنے کے لیے اس لیے تیار نہیں، تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب میں یہاں پر یہ کہتا ہوں، کربلا میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، جہاں پر حق سمجھ میں آنے کے بعد قدم کو آگے بڑھا دیا، کسی نے حق کو سمجھنے کے بعد قدموں کو وہاں پر روک دیا۔ جو حق سمجھ کر آگے بڑھ جائے اسے ہر کہتے ہیں، جو حق کو سمجھ کر بھی رک جائے اسے ہرملا کہتے ہیں۔ بھائی اس سے بہتر صلاح پڑے ہرملا میں بس 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ حق سمجھنے کے بعد جو آگے بڑھ گیا وہ ہر بن گیا، جو حق سمجھنے کے بعد ہی رک گیا وہ ہرملا رہ گیا۔ آج بھی دیکھیے کربلا کے میدان میں پروردگار ہم سب کو بار بار زیارت کے بھروسے۔ جب میں پہلی مرتبہ کربلا گیا، حضرت حر کا روزہ الگ ہے، بہت سے حضرات یہاں موجود ہوں گے جو مشرف ہو چکے ہیں زیارتوں سے، جو نہیں ہوئے جو ہوئے بار بار انہیں زیارتوں سے مشرف ہونا پڑتا ہے۔ آپ جائیں گے جناب حر کے روزے پر ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا من نکث بیعۃ الیزید، سلام ہو اس پر جس نے یزید کے بیعت کو توڑا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، بہت گرا بہا جملہ ہے، سلام ہو اس پر جس نے یزید کو بیعت کو توڑا، اس لیے کہ ان آسائش اور آرام کی اس زندگی کو چھوڑ کر ادھر سے ادھر آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ لیکن حر نے یہ راستہ اس لیے اٹھایا کیونکہ حر دیکھ رہا تھا کربلا کے میدان میں حق کا راستہ کدھر ہے۔ تو کربلا کو ہر زاویے نظر سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ امام رضا علیہ السلام رحم اللہ، پروردگار عالم کی رحمت ہو اس پر، من احیا امرن، جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لیے اہل علم سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ایک ہے امر، ایک ہے احیا۔ عربی لغت میں احیا کے معنی ہیں زندہ کرنے اور زندہ رکھنے، دونوں معنی۔ زندہ کرنا وہاں پر ہے جہاں سنتیں مر چکی ہو، وہاں پر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں زندہ رکھنا، سنتیں قائم ہے مگر کوئی گارنٹی نہیں آئندہ بھی قائم رہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان سنتوں کو قائم رکھنا، اسے کہتے ہیں زندہ رکھنا۔ اب مولا فرماتے ہیں من احیا امرنا، جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا۔ کلام امام، اعلان امام کلام ہو رہا ہے،
کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہا ہمارے امور کو، امور جمع ہے، یہ نہیں کہا ہمارے عوامر کو، ہمارے امر کو زندہ رکھنا ہے، امر کو. اب کلام معصوم ہی میں تلاش کرے امر کے معنی کیا ہے. ہم نے جب نہج البلاغہ کو دیکھا، کئی مقامات پر میں نے امر کو دیکھا، تو امر کے معنی ایک ہی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب کو زندہ رکھنا. جو بھی ہمارے امر کو، ہماری ولایت کو، ائمہ اہل بیت کی ولایت کو زندہ رکھا، اس پر اللہ کی رحمت ہے. اب سوال یہ ہے کہ زندہ کیسے رکھا جائے، کیا طریقہ ہے زندہ رکھنے کا. سائل نے خود معصوم سے پوچھ لیا، امام رضا علیہ السلام سے، آقا بتائیے آپ کی ولایت کو کس طرح سے زندہ رکھا جائے. امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور دوسرے کو سکھاؤ. یعنی علوم کو سیکھنا ہے اہل بیت کے اور دنیا کو سکھانا ہے. آگے مولا فرماتے ہیں اگر ہماری تعلیمات، ہمارے اقوال دنیا تک پہنچ جائیں گے تو وہ ہماری اتباع کریں گے، ہماری اطاعت کریں گے. تو پتا چلا اب دو حال سے قضیہ خالی نہیں، یا تو ابھی ہم نے پیغامات معصومین کو پہنچایا نہیں، کربلا کو جس طرح پہنچانا چاہیے اس طرح ابھی ہم نے پہنچایا نہیں. اگر کربلا جس طرح کربلا ہے، کربلا کے جو معارف ہے، کربلا کے جو فضائل ہے، کربلا کے جو دروس ہے، کربلا کے جو واقعات ہے، کما حق دنیا کے سامنے اگر پیش ہو جاتے تو کوئی ایک نہ رہتا جو کربلا اور ایمان کی تائید نہ کرتا. تو اسی کو تو جوش سے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہمارے ہے حسین. یعنی انسانیت بیدار ہوگی تو حسین کو خود سے نسبت دے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والا. تو دراصل کربلا کو سمجھنا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، میں جس آئے سورہ مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے میں گزر رہا ہوں دوسری طرف سے مجلس پڑھ رہا ہوں. چند باتیں پہلی مجلس میں ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 10ویں محرم ختم تو کربلا اور واقع کربلا اور شب عاشورہ نوحات ہو جاتا ہے الوداع. حقیقت میں شب عاشور شب لبیک ہے، شب لبیک ہے، کیونکہ مصیبتوں کا آغاز جو ہوا کربلا کے بعد یہاں سے ہوا ہے. جن راتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. حقیقت کربلا کو سمجھنا ہے تو آج تک دنیا یہی الجھی ہے جنگ کیسی جنگ ہے. سب کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ ہے، یہ یقیناً حق و باطل کی جنگ ہے، لیکن امتیازی فرق کیا ہے جنگ کربلا ہے. جوانوں سے خاص توجہ کے ساتھ امتیازی فرق کیا ہے. اچھا پہلا سوال اس سے پہلے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا. اکثر یہ کہتے ہیں چونکہ یزید نے طلب بیعت کیا ہے، طلب بیعت کی بنا پر امام نے قیام فرمایا. تو سبب کیا ہے طلب بیعت، یہی تو ہے. لیکن یہاں پر یہ سوال واضح ہو گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یزید طلب بیعت نہ کرتا تو امام قیام نہ کرتا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں. یہ تو ایک اتفاق تھا، یزید نے بیعت کو طلب کیا، امام نے انکار کیا اور قیام کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن سبب قیام امام حسین طلب بیعت نہیں ہے. آپ حسینی ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صاحبان علم ہے، میں جسارت نہیں کروں گا کہ
کہ آپ مدینے سے لے کر کربلا تک جتنے خطبات امام حسین ہیں اس کا بغور مطالعہ کریں. سب سے پہلے وصیت نامہ جو بھائی کے نام ہے، پھر مکے میں آپ کے کتنے خطبات ہیں، راہ کوفہ میں خطبات ہے، کربلا میں خطبات ہے، پوری کتاب آ گئی ہے موسوعۃ الامام حسین کے نام سے، سخنان امام حسین کے نام سے، صرف خطبات امام حسین پر مشتمل ہے. میں اس کتاب کو دیکھ رہا تھا تو کہیں ایک خطبہ تو مجھے مل جائے جہاں مولانا یہ فرما رہے ہو کہ چونکہ یزید نے طلب بیعت کیا لہذا میں قیام کیا. یہ خطبے میں بھی مجھے نہیں ملا کہ مولا نے سبب قیام کو یہ فرمایا. پھر جو یہ کہا جاتا ہے دراصل کربلا احادیث معصومین کی روشنی میں، سیرت ائمہ کی روشنی میں سمجھے تو الگ تفسیر نظر آتی ہے. جب کربلا ہم اپنے جذبات سے، اپنی احساسات سے، اپنی مرضی سے جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کربلا کی کچھ اور تفسیر بن جاتی ہے. تو ہمیں کربلا سمجھنا ہے تو جس نے کربلا میں قیام کیا اسی کے کلمات کی روشنی میں کربلا کو سمجھیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. کسی چیز کو ہم سمجھیں گے تو وہ الگ انداز ہے، ان کلمات معصومین کی روشنی میں کربلا کو سمجھیں گے جنہوں نے کربلا میں قیام کیا ہے. اصل جنگ کس بات کی ہے، قیام کیوں ہوا ہے؟ ایک جملہ امام حسین فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی. میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں امت جد میں. انما کے ساتھ ہے، اہل علم تشریف فرمائے، انما جہاں داخل ہو جائے حرف تو اس کے بعد کا جو مفہوم ہے وہ محصول ہو جاتا ہے، اس سے باہر نہیں ہے ہمارا پاس. جس طرح انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے رجس کو اہل بیت سے پاک رکھیے، دور رکھیے. یعنی کس کے لیے ہے ارادہ؟ صرف اور صرف اہل بیت کے لیے، یعنی اہل بیت کے غیر اس میں شامل نہیں ہے. یہ صرف کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اسی انما کی وجہ سے آیا. انما نے محصول کر لیا ہے مفہوم کو، اور اسی جملے کے ساتھ قصد یعنی اپنے ارادے کو امام حسین یہ اعلان کر رہے ہیں وصیت نامے کے ذریعے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. دنیا کچھ کا ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ حسین کے قیام کی وجہ کیا ہے، علت قیام حسین کیا ہے، مگر مولا جو قیام کر رہا ہے وہ خود یہ فرما رہا ہے میں نے قیام کیا صرف اس لیے کہ امت جد میں اصلاح کی ضرورت کو محسوس کیا. امت جد میں اصلاح کی ضرورت ہے. تو اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر. اصلاح کی ضرورت، اصلاح کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. تو معروف کس کو کہتے ہیں، منکر کس کو کہتے ہیں؟ معروف نیکی اس کے معنی نہیں ہے، منکر بدی اس کے معنی نہیں. یہ تو مساجد ہے. معروف کہتے ہیں پہچانی ہوئی چیز، اسی سے عارف ہے، اسی سے معرفت ہے، اسی سے عرفان ہے. عرف، عرف فلاں صاحب کا عرف کیا ہے، عرفیت کیا ہے، یعنی کس نام سے پہچانا جاتا ہے. ان کا نام یہ ہے مگر عرفیت یہ ہے. عرفیت یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ محلے میں اس نام سے پہچانے جاتے ہیں. معروف، معروف کا مطلب پہچانی ہوئی چیز. منکر جس کا انکار کر دیا گیا. تو یہ معروف اور منکر دائرے اسلام میں جو چیزیں اسلام میں شناختہ شدہ ہے، جتنی چیزیں شناختہ شدہ ہے وہ معروف ہے. جو معروف ہے وہی نیکیاں ہیں. اسی لیے معروف کو نیکی کہتے ہیں. اور منکر جسے اسلام نے انکار کر دیا، جسے اسلام نے انکار کر دیا وہی چیز گناہ ہے، وہی بدی ہے. لہذا سیدھے سیدھے ترجمہ کیا جاتا ہے معروف یعنی نیکی،
بدی ہونا حقیقت یہ ہے. تو مولا فرماتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں معروف کو عام کرنا چاہتا ہوں, عام کرنا چاہتا ہوں, اور نہیں کو روکنا چاہتا ہوں. تو کب یہ جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اصلاح کی ضرورت کہاں ہے؟ جہاں پر فساد. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز, فساد ہے. فساد معاشرے کا فساد, معاشرے کا فاسد ہونا یعنی معاشرے کا مر جانا. موت کی 3 قسمیں ہیں. موت کی 3 قسمیں ہیں. موت کی پہلی قسم بدن کا موت. یہ جسم مر جاتا ہے. کب؟ جب بدن سے, جسم سے روح نکل جائے. یہ بدن کے لیے موت ہے. جب انسان کا جسم مر جائے تو اب اس مردہ جسم کے لیے ضروری یہی ہے کہ اس کو سپرد لحق کر دیں. انسانوں میں رکھ دیں گے, زندہ انسانوں میں اگر اس مردہ کو رکھیں گے تو اسے بھی تکلیف ہوگی اور جو زندہ ہے اسے بھی تکلیف ہوگی. بدن کی موت, جسم کی موت, یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم روح کی موت, دل کی موت. اس کے لیے مولا فرما رہے ہیں وہ دل مردہ ہے جس میں یاد الہی نہ ہو. الحرم القلب حرم اللہ, قلب حرم خدا, خانہ حق ہے. اس میں غیر از خدا کسی اور کو نہ بسانا. جس میں یاد الہی نہ ہو, جس میں خوف الہی نہ ہو, جس میں معرفت الہی نہ ہو, وہ دل مردہ ہے. علاج کیا ہے اس کا؟ اس کا علاج یہی ہے کہ یہ مردہ دل دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اہل علم کے پاس لے جائیے, علماء اخلاق کے پاس لے جائیے, نصیحت کیجیے, شاید وہ اس کے دل میں یاد الہی کی چراغ روشن ہو جائے, پھر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. یہ دوسری موت ہے. تیسری موت معاشرے کی موت ہے, سوسائٹی کی موت ہے. معاشرے کی موت کا مطلب کیا ہے؟ بدن کے لیے موت, روح کا نکل جانا. دل کے لیے موت, یاد الہی سے خالی ہو جانا. تیسری منزل معاشرے کی موت. معاشرے کی موت یعنی یہ نہیں ہے کہ معاشرہ غیر دیندار ہو جانا, ایسا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہیں سے مقصد حسین کے لیے آشنا ہو جائے گی. معاشرے کی موت ہرگز یہ نہیں ہے کہ پورا معاشرہ دیندار ہو جانا. معاشرے کی موت اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے میں باطل طاقتوں کے خلاف اظہار جرأت نہیں ہو, آواز بلند کریں. معاشرے کی موت وہ موت ہے جہاں پر معاشرے کے لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں, روزے تو رکھ رہے ہیں, لیکن ایک حاکم فاجر کو برداشت کر رہے ہیں, اس کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے, اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پر معاشرے کی موت ہے. بہت سے آپ نے ایسے دیندار کو دیکھا ہوگا, ایسے معاشرے کو دیکھا ہوگا, دیکھنے کے لیے تو بڑے نمازی ہیں, بڑے روزہ دار ہیں, حج پہ بھی گئے ہیں, زیارتوں میں بھی جا رہے ہیں, رات دن مسجد میں بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہے ہیں, مگر حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, باطل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بھائی ہم کو نماز پڑھنے سے مطلب ہے, اس مسجد کا کمیٹی کا پریزیڈنٹ کیسا بھی ہو, ہم سے کیا مطلب, وہ اپنی خبر کا جواب دے گا. بھائی ہمارے معاشرے میں یہ اذاخانہ ہے, سوسائٹی ہے ہماری, بھائی غیر دیندار آدمی اگر اس کا پریزیڈنٹ ہے یا حاکم ہے, ہم سے کیا لیڈر دینا ہے, ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, ہم کو اپنا جواب دینا ہے. دیکھیے یہی معاشرے کی موت ہے. جہاں دیندار تو موجود ہے, نمازی موجود ہے, روزہ دار موجود ہے, مگر معاشرے میں معروف کو عمل کرنے والا نہیں ہے, منکرات کا نہیں کرنے والا نہیں ہے, معاشرہ مردہ ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, دلیل کیا ہے؟
امام حسین کے زمانے میں بات انسان کی موت کی نہیں، بات دل کے موت کی نہیں، بات معاشرے کی موت کی تھی۔ امام حسین کے زمانے میں معاشرہ مردہ ہو چکا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ معاشرہ مردہ ہونے کی پہلی دلیل یہی ہے کہ امام حسین مکے سے حج کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اگر معاشرہ غیر دیدار ہوتا تو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں آتے۔ جب اتنا بڑا مجمع اور مسلمان دنیا کے کونے کونے سے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرے کے افراد عبادت گزار ہیں، معاشرے کے افراد نمازی ہیں، معاشرے کے افراد روزہ دار ہیں۔ کمی کیا ہے ان میں؟ پھر رسول کا نواسہ کہہ رہا ہے یہ معاشرہ مفسد ہو چکا ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا فرزند رسول یہ معاشرہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ معاشرہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ معاشرہ حج کر رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو امام یہیں سے بیان فرما رہے دیکھو معاشرے کی زندگی صرف معاشرے میں رہنے والوں کا روزہ رکھ لینا نماز پڑھ لینا نہیں ہے، معاشرے کی زندگی یہ ہے کہ حاکم جابر کے خلاف آواز کو بلند کرے، وہ طاقت ان میں نہیں ہے۔ لہذا حسین نے کہا اب یہ موقع نہیں ہے کہ تم حج کرو، یہ موقع حج کو بچانے کا ہے۔ تو یہیں سے جہاں معاشرے میں امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہیں سماعت کرنا ہو جائے، معاشرے میں جہاں امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہیں امر بالمنکر ختم ہو جائے، وہ معاشرہ مردہ ہے۔ یہیں سے علت قیام امام حسین کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رسول کے اس نواسے کے دور میں معاشرہ مر چکا، معاشرے کی یہ موت، یعنی ہر آدمی یزید کی تسلط کو قبول کر رہا تھا، جبرن نہیں سر۔ یہ نہ کر سمجھے کبھی کہ یزید نے طلب بیعت کیا تو امام نے قیام فرمایا۔ قیام کا مطلب یعنی امام کے قیام کی علت طلب بیعت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہیں روایت اور خطبات امام حسین میں کہیں نہیں اس کا ذکر ہے، میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ یزید نے طلب بیعت کیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ معاشرہ مردہ ہو چکا تھا، اس معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یزید اگر طلب بیعت کرتا تو امام یہ فرماتے میں یزید کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوں۔ کہیں مولا نے یہ نہیں فرمایا میں یزید کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یزید بدن سے زندہ ہے، روح سے مر چکا ہے، اب اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اب جو اصلاح ان کی کرنا ہے، جو معاشرہ یزید کو قبول کر رہا ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام حسین نے دعوت نامے جو بھیجے ہیں یہ مردہ معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ تو یہی ہے علت قیام امام حسین۔ کیوں معاشرہ مر چکا ہے؟ معاشرہ اس لیے مر چکا ہے کہ اقدار اسلامی کا اسلام میں فقدان نظر آتا ہے۔ اقدار اسلامی کا جو فقدان ہے معاشرے میں، اقدار اہل علم سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ جوان بھی ہے، لفظوں کی تشریح ضرورت ہے۔ قدر کی جمع اقدار ہے، قدر کی جمع اقدار ہے۔ قدر کہتے ہیں ویلیو، قدر اس چیز کو کہتے ہیں، اس صفت کو کہتے ہیں کسی شے میں اس کے اضافہ ہونے سے اس کی ویلیو، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کے لیے ایک مثال کر رہا ہوں، سیدھی سیدھی مثال ہے۔ ایک طوطا بازار میں ملتا ہے، اس طوطے کی قیمت 200 روپئے ہے۔
اگر وہ طوطا بولنے والا ہو تو اس کی قیمت اب 200 روپے نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت 500 1000. بھائی طوطا تو وہی ہے, ہر اعتبار سے وہی ہے, لیکن ایک قدر, ایک ویلیو کا اس میں اضافہ ہو گیا. اس ویلیو کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی. بولنے والا طوطا, اس ویلیو کے آنے کی وجہ سے اس طوطے کی قیمت بڑھ گئی. ورنہ دونوں دیکھنے کے اعتبار سے ایک ہے, صحت کے اعتبار سے ایک ہے. بس وقت ہوتا یہ ہے کہ جو بولتا نہیں وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, کیونکہ تازہ تازہ اس کو جنگل سے لایا جاتا ہے. جس کو سکھایا جاتا ہے اس کو اتنا گھر میں رکھا جاتا ہے کہ اس کی اصل کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. مگر ویلیو اس کی ہے, قیمت اس کی زیادہ ہے, کیونکہ اس میں قادر ہے. تو جو چیز ویلیو اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جائے. تو انسان کی ویلیو اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے, انسان کی ویلیو انسانی اقدار کی وجہ سے. انسانی اقدار کا نام ہے شرافت, کرامت, عزت, عظمت, ایثار, قربانی, شہادت, قوت ارادہ. اگر یہ ویلیوز انسان میں ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر یہ ویلیو نہیں ہے تو وہ انسان ہوتے ہوئے بھی چلتی پھرتی لاش ہے. ایسا بات اس سے بہتر ہے سنا کرنا. زندہ کرنے کے لیے حسین آئے. اقدار مر چکے تھے, معروفات ختم ہو چکے تھے. قادر, دیکھیے یہ لفظ ہمارے پاس قرآن میں بھی موجود ہے, شب قدر, لیلۃ القدر. اب یہاں سے سمجھ سکتے ہیں قادر, جس میں قدر آ جائے اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ خیر من الف شہر, یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے یہ رات, بہتر ہے یہ رات. 1000 راتوں سے نہیں, 1000 مہینوں کی رات. آپ گھر میں جا کر حساب کریں, 1000 مہینوں کی راتیں کتنے سال کے برابر ہو جاتی ہیں. یعنی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے, جو تمام راتوں میں جسے فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر, یہاں پر بھی ایک نقطہ دیکھیے فضیلت کا. اور دنوں میں ایک دن ہے جسے عید اکبر کہتے ہیں. عید اکبر, روز غدیر. دنوں میں غدیر کا کوئی مقابلہ نہیں, راتوں میں شب قدر کا کوئی مقابلہ نہیں. اور امام صادق فرما رہے لیلۃ القدر کے باطنی معنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو غدیر مولائے کائنات کے لیے, شب قدر فاطمہ کے لیے. ارے فاطمہ پردے میں ہے تو بات ہے, علی میدان میں ولایت ہے تو دن ہے, تو وہ دن ہے, یہ رات ہے, تبھی تو دونوں ایک دوسرے کے اندر قرار پا سکتے ہیں. کربلا میں جو جنگ ہے وہ اقدار کی جنگ ہے, یعنی ویلیوز ختم ہو چکے تھے, اقدار ختم ہو چکے تھے. یہ نہ سمجھنا کربلا کی جنگ کوئی اقتدار کی جنگ ہے. کربلا کی جنگ اقتدار کی نہیں, اقدار کی جنگ. یہ اقتدار کی جنگ وہاں ہوتی ہے جہاں ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو تخت سے اتار کر خود اس کی جگہ بیٹھنا چاہتا ہے. یہ اقتدار کی جنگ. اقتدار کی جنگ میں اسلحے کی ضرورت ہے, اقتدار کی جنگ میں بہادروں کی ضرورت ہے, اقتدار کی جنگ میں جنگجوؤں کی ضرورت ہے. یہ اقتدار کی جنگ میں اسلحوں کے ساتھ ساتھ ان تمام جنگی ٹیکنیکوں کی ضرورت ہے, نیزوں کی ضرورت ہے. مگر اقتدار کی جنگ الگ ہے, اقتدار کی جنگ الگ ہے. اقتدار کی جنگ عورتوں پر نہیں ہے, لیکن اقدار کی جنگ اور اقتدار کی جنگ میں یہی فرق ہے. اقدار کی جنگ ہے, اسلامی ویلیوز کے لیے جنگ لڑی جانے والی جنگ کربلا ہے. لہذا جہاں اقدار کی جنگ ہوتی ہے, اقدار کی جنگ کے لیے 90 سال کا حبیب اپنے مظاہر بھی میدان میں آتا ہے تو 6 مہینے کا ریہرسل بھی آتا ہے. اور اصول کے ساتھ اقدار کی جنگ کے لیے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں. زینب بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے,
اقدار کی جنگ اور اقتدار کی جنگ، یہی سے کربلا سمجھنا ہے۔ کربلا کے بعد بھی جنگ جاری ہے۔ آفتاب زکل علامہ اختر دے بڑا خوبصورت شعر ہے، جنگ تو جاری رہی بعد حسین ابن علی، جنگ تو جاری رہی بعد حسین ابن علی، اسلحے بدلے تو زینب نے سپاہی کر دی، اسلحے بدلے تو زینب نے سپاہی کر دی۔ اگر جس آئے کری جس سورہ مبارکہ کو میں سرنامے گفتگو قرار دیا، اگر اس کی تصویر دیکھ رہا ہے سورہ والعصر، تو یہ میدان کربلا ہے۔ والعصر کے میں نے محدود مطالعے کے بعد مختلف تفاسیر سے والعصر کے موارد کو میں نے گنا، تقریباً 30 مورد تو مجھے دیے۔ والعصر کے معنی تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، عصر مصدر بھی ہے، اس میں مصدر بھی ہے، مصدر نچوڑنے کے معنی ہے، اس میں مصدر حاصل انتشار کو کہتے ہیں، مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے۔ عصر قسم کھا رہا ہے پروردگار، عصر کسی نے کہا تمام انبیاء کے زمانوں کی قسم، اولیاء کے زمانوں کی قسم، پھر اس نے کسی نے کہا عصر عاشور، عصر امام عصر، عصر غدیر، عصر قیامت۔ اس دور کی سب سے سلیس اور آسان تفسیر نمونہ آیت اللہ مداری شیرازی، انہوں نے تمام نظریات کو جمع کر کے ایک عنوان قرار دیا، عصر اولیاء، جس میں حضرت آدم کا زمانہ، حضرت ختم مرتبہ کا زمانہ، مولانا کائنات کا زمانہ، امام زمانہ کا زمانہ، اس میں غدیر بھی ہے، کربلا بھی ہے، عصر کی قسم کھا اور کہا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے تو گھاٹا کس قسم کا گھاٹا ہے؟ آپ زندگی میں ہر آدمی بیٹھ کر سوچے کب میں گھاٹا اٹھایا، بہترین اور سب سے زیادہ قیمتی چیز جو کھو جائے اس دن گھاٹے کا دن ہے۔ کسی کے لیے باپ کا مر جانا سب سے بڑا گھاٹا ہے، کسی کے لیے ماں کی جدائی، کسی کے لیے اولاد کی جدائی۔ کوئی شخص پوری زندگی مال و دولت جمع کرتا ہے اور ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل جو شیئرز کا جو عالم ہے، پوری زندگی پوری کمائی بینک میں رکھ دی، شیئرز میں ڈال دیا، ایک دن میں پتہ چلا کہ یہ گھاٹا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خالق کائنات جس گھاٹے کا ذکر کر رہا ہے وہ کون سا گھاٹا ہے نا سوال؟ پروردگار عالم اتنا کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں، الا الذین سے بتا رہا ہے کہ گھاٹے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن گھاٹا کون سا گھاٹا ہے؟ یہاں پر مجھے تفسیر کبیر فخر الدین رازی اس آئے کریمہ کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں، عربی تھا فخر رازی، فخر الدین رازی، اہل سنت کے مشہور عالم دین، وہ کہتے ہیں میں خود نہیں سمجھ سکا کہ یہاں پر خسران سے مراد کیا ہے۔ ہاں بازار میں ایک یخ فروش یعنی برف بیچنے والے کو دیکھا، وہ بازار میں بیٹھ کر آواز لگا رہا تھا، تو اس آواز سے سمجھا کہ اس کے معنی یہاں پر یہ، وہ آواز لگانے والا یہ کہہ رہا تھا مجھ سے برف کو خرید لو ورنہ میں گھاٹے میں آ جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا بازار میں جب کوئی بیچنے کے لیے آتا ہے تو دو طرح کے مال و متاع کو لے کر آتا ہے، کبھی کپڑا لے کر آتا ہے، راس المال کپڑا ہے مثال کے طور پر، تو صبح سے لے کر شام تک تاجر کپڑا بیچنے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی تاجر نہیں آیا۔ شام کے وقت اب جب دکان کو سمیٹ رہا ہے، کپڑوں کو سمیٹ رہا ہے، پورا دن بیکار ہو گیا، ایک بھی تاجر نہیں آیا، تو گھاٹے میں ہے نہیں، گھاٹے میں ہے۔ ایک دوسرا تاجر جو بازار میں برف کو لے کر بیٹھا ہے، برف کے سیل صبح سے
لے کر شام تک بیٹھا رہا, آواز لگاتا رہا, ایک بھی خریدار نہیں آیا. مگر صبح سے لے کر نہ خریدار آیا. مگر وہاں پہ یہاں پہ فرق کیا ہے؟ کپڑا کسی نے خریدا نہیں مگر کپڑا محفوظ ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز, کپڑا کسی نے خریدا نہیں مگر کپڑا محفوظ ہے. دوسرے دن وہ بیچ سکتا ہے, پھر دکان لگا سکتا ہے, مگر برف لے کر جو بیٹھا ہے, لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ وہ برف پانی ہو رہا ہے. یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے نہ کوئی تاجر آیا خریدنے کے لیے, نہ راس المال موجود ہے برف جو کل دوبارہ دکان لگائے. یعنی اب خسران اور خسارہ گھاٹا یہاں سے سمجھا جائے گا. انسان اپنی زندگی کے برف کو لے کر بازار دنیا میں آیا ہے. زندگی کے برف کو لے کر, حیات کے برف کو لے کر, عمر کے برف کو لے کر بازار دنیا میں آیا ہے. اب زندگی جو گزر رہی ہے لمحہ و لمحہ اس کی زندگی ایسے ختم ہو رہی ہے جیسے برف پانی ہو رہا ہے. یہ لوگ ہر سال میں اپنے پیدائش کا جشن مناتے ہیں. انہیں یہ تصور ہو جائے, اگر یہ انہیں معلوم ہو جائے ہمارے زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا ہے, رونے کا مقام ہے, خوشی کا نہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, حیات کا برف, یہ زندگی کا برف لمحہ ب لمحہ ختم ہو رہا ہے. لیکن پوری زندگی جب برف کی طرح ختم ہو جائے اور شام زندگی میں کھڑے ہو کر, دروازے موت پر کھڑے ہو کر سوچتا ہوگا انسان کہ زندگی بھی ختم ہو گئی برف کی طرح, کوئی اس زندگی کا خریدار بھی نہیں آیا. زندگی بھی ختم ہو گئی, زندگی کا خریدار بھی نہیں آیا, تو یہ زندگی گھاٹے کی زندگی ہے. یہی ہے انسان کا خسران, یہی ہے انسان کا گھاٹا. مگر پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہاری اس زندگی کو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں, میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ دکان میں جاتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے تو آپ یوں ہی نہیں اٹھا لیتے ہیں, کوالٹی دیکھتے ہیں, کپڑا کس کمپنی کا بنا ہوا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کا رنگ کیا ہے. تمام چیزوں کو چھان بین کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اس کپڑے کو خریدتے ہیں, اس جنس کو خریدتے ہیں. اسی طرح بازار زندگی میں ہماری حیات رکھی ہوئی ہے, لمحہ بلمحہ برف کی طرح پگھل رہی ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے مومن کے نفوس کا خریدار میں ہوں, مومن کے نفوس کا خریدار میں ہوں. مگر شرط یہ ہے تم اگر اس گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے, میں تمہاری حیات کو خرید لوں گا, میں تمہارے نفس کو خرید لوں گا. جب میں خرید لوں گا تو وہ میرا ہو جائے گا, تمہیں فائدہ ملے گا. مگر شرط یہ ہے کہ اگر مجھ کو بیچنا چاہتے ہو تو نفس میں ایکوالٹی کا ہونا ضروری, ایمان ہو, عمل صالح ہو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جہاں چار چیزیں ہیں اس زندگی کو میں خریدوں گا. سے بہتر سوال کرے محمد علیہ. جہاں یہ چار چیزیں ہو, ایمان ہو, عمل صالح ہو, وتواصوا بالحق ہو, وتواصوا بالصبر ہو, یہ چار چیزیں ہو, اس زندگی کو میں خرید لوں گا. اگر اس کی ایسی زندگی کی مثال چاہیے تو غدیر کے خطبے میں رسول اسلام فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ مولا کائنات کی شان میں موجود ہے. تو جب مولا کائنات کی شان میں موجود ہے تو نفس علی کا خریدار خدا ہے, نفس علی کا خریدار خدا ہے. تو نفس علی میں ان چاروں کوالٹی کو دیکھا. ایمان بھی ایسا ایمان جس کی محبت کا نام ایمان, عمل صالح ایسا عمل صالح, نماز پڑھتے ہوئے اگر وہ زکات میں انگوٹھی دے تو قرآن کی آیتوں کا نزول. وتواصوا بالحق, حق کی وصیت یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی. اور صبر کا مقام صبر میں کہتے ہیں میں نے 25 سال اس عالم میں صبر کیے. فی الحلق فی العین قضا وفی الحلق شجا, میرے آنکھوں میں خشوع اور گلے میں ہڈی پھنسی. اس عالم میں 25 سال صبر کیے. چاروں صفتیں توجہ چاہتا ہوں میرے لیے, ایمان, عمل صالح, حق, صبر, اگر ان کی جلوہ نمائیاں کو دیکھنا ہے تو آئینے زندگانی علی میں دیکھو.
علی کی زندگی میں ان 4 چیزوں کو دیکھو. اب دیکھیے جو جہاں یہ 4 چیزیں ہیں وہاں گھاٹا نہیں ہے. اب گھاٹا نہیں ہے. کب پتا چلتا؟ جب دکاندار دکان بند کرتا ہے، پھر اس کے بعد سامان کتنا بیچا ہے، کتنا خریدا ہے، کتنا فائدہ ہوا ہے، جب دیکھے گا تو اس کو پتا چلتا کہ مجھے آج کتنا فائدہ ہوا ہے. جب فائدے کی بات سامنے آتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. علی نے اپنی زندگی کو گزارا، 4 چیزیں ایسی تھی. پروردگار عالم نے نفس علی کو خریدا. نفس علی کو خریدنے کے بعد علی کے ظاہری حیات کا جب دروازہ بند ہو رہا تھا تو علی نے ایک جملہ کہہ کر اپنی زندگی اور اپنے کھاتے سے بچنے اور اپنے کامیاب ہونے کا اعلان ایک جملے سے کہا. مسجد کوفہ کا محراب گواہ ہے، جہاں پر ابن ملجم کے ضربت کے بعد ایک جملہ فضا میں بلند ہوتا ہے، تو میرا بل کا آج کے دن میں کامیاب ہو گیا. سلام پر محمد. صلوات اور پڑھے محمد والا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے مولا حیات کی زندگی. اگر انسان کو گھاٹے سے نجات پانا ہے تو یہی زندگی ہے. انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں میں ایک لفظ کی شرح کروں گا. عمل الصالحات، حق اور صبر کی وسیلہ. کیا چیز ہے؟ 4 چیزوں کو تاکہ ہمارے سامنے روشن ہو جائے کربلا. جو کربلا ہم سمجھتے ہیں وہ کون سی کربلا ہے؟ جو کربلا آیات اور روایات کلمات معصومین کے روشنی سے ہمیں جو دکھائی دے گی وہ کربلا کون سی ہے؟ اگر کربلا پیش کر دے تو غیر اپنا ہو جائے. جہاں پر امام حسین سے دور رہنے والا حسین مکے سے کربلا کی طرف آ رہے ہیں، کوفے کی طرف آ رہے ہیں. ادھر امام کا خیمہ، ادھر ایک صحابی کا خیمہ، صحابی رسول کا. دل میں خدشہ تھا. میں نے کہا غلط پروپیگنڈوں کی وجہ سے بعض وقت لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں نزدیک کرنے کی ضرورت. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، ہماری مجلسوں میں ہر مذہب و ملت کے لوگ نظر آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہاں جو درس ہمیں ملتا ہے وہ روحانی غذا ملتی ہے، اور جو سیرت رسول، سیرت امام کو بل سن کر جو شیعہ ہوتا ہے وہ مضبوط شیعہ ہوتا ہے. میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے جملہ کہا تھا میرے بھائی کہ آج ضرورت یہ ہے کہ ہمیں سیرت سمجھنے کی ضرورت ہے. معجزے سنا جائے مولا کی فضیلت ہے، لیکن معجزے احیاء کو قائل کرنے کے لیے، اپنے کو قائل کرنے کے لیے نہیں. اس لیے تو ہم تو قائل ہیں. ایک بھی تاریخ میں مولا تشریف فرما ہے، ایک بھی تاریخ میں معجزہ بتا دو جہاں پر امام نے، نبی نے اپنوں کے لیے پیش کیا. معجزہ غیروں کے لیے ہے، سیرت اپنوں کے لیے. ہوا کیا؟ معجزوں کو ہم نے لے لیا، سیرت کو غیروں نے لیا. آج وہ پڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور معجزوں میں بھی کچھ معجزے تو ایسے ہیں جس میں اگر آپ غور سے، جن کی کوئی روایت نہیں ہے، جن کی کوئی سند نہیں ہے، غور کریں تو اس میں منقبت امام کے بجائے منقبت امام کے پہلو نظر آتے ہیں. کلکڑہاروں کے کتنے واقعات ہمارے پاس ہیں، نہ عربی میں ہے نہ فارسی میں، صرف اردو میں. کیا بھول گیا تھا کہ عذاب نازل ہوا؟ سنتے ہیں یہ عذاب نازل ہوا، وہ عذاب نازل ہوا. ارے یہ منقصد امام ہے، یہ منقبت امام نہیں.
وہ امام جو اپنے دشمن کو جانشین کہلائے، وہ امام کیا بھول پر اتنی بڑی سزا دے سکتا ہے؟ بھولنے والے پر تو شریعت کے احکام بھی ثابت ہے۔ امام رحیم کریم ابن ملجم کو باندھ کر مشکل باندھ کے لایا گیا، تو فرمایا اس کی مشکل کو تو میں مشکل پوچھا ہوں، میرا گھر مہمان ہے، اس کو جانشین ہوں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، سیرت کو پڑھے، سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ یہی سیرت کی وجہ سے کربلا کے راستے میں کتنے غیر اپنے ہوتے رہے۔ زہیر ابن قیم مولا کائنات سے ناراض تھے، اس لیے کہ کسی نے زہیر کے دماغ میں بات بٹھا دی کہ خون خلیفہ سنوم کے ذمہ دار علی ہیں، جس کی بنا پر زہیر مولا سے دور ہوئی تھی۔ حتیٰ امام حسین کے دور میں بھی جب قافلہ مکے سے کوفہ جا رہا تھا تو زہیر ابن قیم الگ الگ جدا اپنا خیمہ رکھتے رہے، مگر امام منصور کہتے ہیں جو دلوں کے راز سے آنا ہے۔ امام نے دیکھ لیا اس کا ظرف پاک ہے، دل میں خود خدشات ہیں، اگر یہ دور ہو جائیں گے تو میرا ہو جائے گا۔ امام نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ زہیر سے کہو تو حسین بلا رہے ہیں۔ اپنے خیمے میں زہیر اپنی زوجہ کے ہمراہ محو تناول کا لقمہ ہاتھوں میں تھا، در خیمے پر قاصد حسین نے آواز دی، زہیر تمہیں امام کا سلام ہے، اور امام حسین تمہیں آواز دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زہیر نے اپنے لقمے کو رکھ دیا، کہا وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ زوجہ زہیر نے کہا تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، رسول کا نواسا۔ سلام ہو ان خواتین پر جنہوں نے کربلا میں اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نونہال کو آراستہ کر کے خدمت امام کے لیے بھیجا۔ یہ شیردل خواتین ہیں۔ زہیر گئے، امام حسین کی خدمت میں زہیر آتے ہیں۔ امام حسین زہیر کا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے میں لے جاتے ہیں، ایک بلندی پر لے جاتے ہیں۔ تاریخ میں مختلف واقعات ہیں۔ امام نے فرمایا زہیر پہچانتے ہو اس فضا کو؟ کہا تھا تمہیں یاد ہے کہ جنگ کی واپسی کے بعد سلمان باہری، دو نام ہے تاریخ میں، سلیمان باہری یا سلمان باہری، جب جنگی غنائم کی تقسیم ہوئی تو آپ کے حصے میں جو غنیمت مال غنیمت جو آپ کے حصے میں آیا، اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا خوش ہو تم؟ تو آپ نے کہا میں خوش ہوں۔ تو آپ کو اس وقت یہ کہا گیا، امام نے فرمایا تھا اس وقت کہ تم کو یہاں اس سے بڑی خوشخبری ملے گی۔ زہیر نے کہا آقا یہ تو اس وقت کی بات ہے، میں جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا، یہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے فرمایا جانتے ہو خوشخبری کیا ہے؟ فہرست شہدائے کربلا میں تمہارا نام ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دل میں جو خدشات تھے وہ بھی دور ہوئے۔ جب خیمے سے آئے تو زہیر مخالف امام تھے، جب واپس جا رہے تو نور محبت امام حسین سے دل روشن، حشاش روشن۔ خیمے میں واپس گئے، زوجہ سے کہا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تمہیں اختیار ہے، غلام کے ہمراہ اپنے بھائی کے ہمراہ تم سے واپس چلی جاؤ۔ آزادانہ آزادی وہاں پر رہے گا۔
کل کی رات شان غیبہ کی رات تھی اور آج یہ عشرہ زینبیہ حقیقت میں شہزادی زینب کو پرسے کی افضلیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے لاش عباس پر ایک جملہ فرمایا تھا، بھیا اب وہ آنکھیں نہیں سوئے گی جو کل تک سویا کرتی تھی. اب وہ آنکھیں نہیں سوئے گی جو کل تک سویا کرتی تھی. بھیا وہ آنکھیں چین کی نیند سوئے گی جو کل تک جاگا کرتی تھی. حسین کا بھائی عباس اور عباس کی ہیبت فوج اشکیا پر یوں تاری تھی کہ دشمن کو اس ہیبت سے نیند نہیں آتی تھی. مگر عباس کے شہید ہونے کے بعد دشمن کو تو نیند آ رہی ہے، مگر اب زینب کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے. جاننا ہے فرصہ دیجیے اللہ. آج پہلی مجلس ہے صحابی حسین کا تذکرہ اور دوسرے تک میں آپ کو بات کو پہنچا کے مجلس کو ختم کروں گا. حسین اصحاب کو جمع کر رہے ہیں. زوجہ نے کہا زہیر کی میں بھی ساتھ چلوں گی. زہیر نے کہا تم نہیں جانتے عرب کا دستور ہے جنگ کے بعد عورتوں کو اسیر کر دیا جاتا ہے. زینب کی اسیری کا فرصہ دیجیے. زوجہ زہیر نے کہا اے زہیر کیا کہہ رہے ہو؟ میں تنہا عورت تو نہیں ہوں، شہزادی زینب بھی ہے، شہزادی ام کلثوم بھی ہے. تو زہیر نے کہا خبردار تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو نبی زادیہ ہے کہ تم کس میں اتنی جرأت ہے کوئی نبی زادیوں کو اسیر کرے. مگر میں کہوں گا زہیر ذرا آؤ جانبی محرم میں دیکھو زینب کے ہاتھ پس گردن بنے ہوئے. فرصہ دیجیے ازا. ایام ازا کا آغاز ہے، ایام ازا کا آغاز ہے. کل شہادت تھی، آج پہلی تاریخ ہے، آج پہلا دن ہے. شہادت حسین کے بعد یہ پہلا دن ہے. یہ راتیں مصیبت کی راتیں ہیں. نہ عباس ساتھ ہے، نہ اکبر ساتھ ہے، نہ قاسم ساتھ ہے، نہ محمد ساتھ ہے. ہم مجلس کے بعد بڑے آرام سے گھر پر جا کر سو جائیں گے. مگر ہائے ذرا زینب کے دل سے پوچھو، ذرا کلثوم کے دل سے پوچھو. یا بھی محرم اللہ اکبر یہی تو کہا وہ شہزادیاں ہیں انہیں کون اسیر کرے گا. زہیر دیکھو یا بھی محرم کو ہی شہزادیاں اسیر بنا دی. الغرض زہیر کربلا میں 10ویں محرم جنگ ہوئی اور زہیر جنگ کرتے ہوئے جب ظہر کا وقت آیا حسین کے قریب آ گئے. حسین کا ایک بوڑھا صحابی ابو ثمامہ سعداوی ایک مرتبہ حسین کے قریب آ کر کہتا ہے آقا وقت نماز ظہر آیا ہے. امام حسین نے کہا اللہم جعلک من المصلین الذاکرین، پروردگار تیرا شمار نماز گزارنے کرے. تھوڑی دیر تک امام حسین کچھ سوچتے رہے. اس کے بعد فرفع راسہ الی السماء، آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا یہ اول وقت ہے. ایسا نہیں تھا کہ حسین اول وقت کو نہیں پہچان پایا ہے، آنے والا محبت نماز تھوڑا پہلے آ گیا. حسین نے روک کے بتایا یہ اول وقت ہے. اس کے بعد حبیب سے امام نے فرمایا حبیب اعلان کر دو حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے. فوج اشقیاء کی طرف آواز دھڑک گئی میرا حسین امام وقت نماز پڑھنا چاہتا ہے. عزادارو
سعودی عربیہ سے آواز آتی ہے نماز حسین کو فائدہ پہنچائے گی. اتنا سننا تھا حسین کے سے خطاب کر کے حبیب نے کہا آپ نماز پڑھیے میں جنگ کروں گا. یہ کہہ کر حسین کے پاس سعید اور زہیر کو چھوڑ دیا, خود حبیب جنگ کرنے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. نماز پڑھنے کی بھی حسین کو اجازت نہیں دی. ادھر سعید و زہیر نے نماز سے امام ہو رہی ہے, اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں, مگر سعید و زہیر کی نماز عجب انداز کی نماز معطل ہے. آگے سعید و زہیر ہے, پیچھے حسین نماز پڑھ رہے ہیں. کسی شاعر نے خود کہا سعید و زہیر کی نماز کے بارے میں, پیچھے حسین آگے سعید و زہیر ہے. یہ ہے نماز معطل با اقتداء حسین. امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہے. یہ ہے نماز معدت, یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین. اللہ اکبر. حسین کی نماز ہو رہی ہے, حسین کی نماز ہو رہی ہے. ادھر سے جب تیر آ رہے ہیں تو کبھی سعید آگے بڑھ کر سینے پر تیر لے رہے ہیں, کبھی زہیر آگے بڑھ جا رہے ہیں. اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے, پروردگار اس وقت تک ہماری حیات کے لمحات کو اختتام کے منازل تک نہ پہنچا جب تک حسین کی نماز نہ تمام ہو جائے. دل میں ایک ہی تمنا ہے, پروردگار جب تک حسین کی نماز ختم نہ ہو یہ روح باقی رہے, یہ استقلال باقی رہے. لو آزادارو ایک مرتبہ ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی. حسین نے فرمایا السلام علیکہ, یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز حسین کی سلام, یہ نماز زہیر کی سلام بھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آقا زہیر کا آخری سلام لیجیے. بس ازادارو زہیر زمین پر آئے, حسین نے زانوں پر سر زہیر رکھ دیا. زہیر کچھ کہنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حسین زہیر سے قریب ہوتے ہیں تو ایک جملہ فرمایا. زہیر کہتے ہیں حل وفیتو یا مولایا, اے مولا کیا میں نے اپنے وعدے کو وفا کیا کہ نہیں. حل رضیت منی, کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے کہ نہیں. اللہ اکبر. سند ریاض ہدایت ایمان لے کے جا رہا ہے. بس ازاداروں تو جملے, اگر 11ویں محرم کی مجلس نہ ہوتی تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر دیتا. مگر ہاں آج محرم کی 11ویں تاریخ ہے تو جملے 11ویں محرم سے متعلق. اب جو 11ویں محرم نمودار ہوئی, اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آیا. سرہائے شہداء نیزے پر بلند ہے, پیچھے پیچھے اسیروں کا قافلہ ہے. زینب کے بال کھلے ہوئے ہیں, کوفے میں اعلان ہوتا ہے اسیر آل بلا کا قافلہ آ رہا ہے. اے حسین مارے گئے ہیں. یہ سن کر زہیر کی زوجہ اپنے گھر کے بالا سرا پہ آتی ہے, چھت پہ آتی ہے. کیا دیکھتی ہے, سرہائے شہداء آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک سر پر زوجہ زہیر کی نظر رک جاتی ہے. وہ زہیر کا سر تھا, سر زہیر کو دیکھنا تھا. زہیر کی زوجہ نے سجدے میں سر رکھا اور کہا ربنا تقبل منا. پروردگار اس ہدیے کو قبول فرما. اس کے بعد غلام کو بلاتی ہے, صندوق سے قیمتی کفن کو نکالتی ہے اور کہتی ہے تیرا آقا اب زندہ نہیں رہا, میں تجھے آزاد کر دوں گی, اب تیری ضرورت نہیں ہے. مگر ہاں آخری خدمت اپنی آقا کی کرنا, آقا کی آخری خدمت کرنا. یہ لے کفن اور کربلا جانا. زمین کربلا پر تیرے آقا کا لاشا بے کفن ہوگا, اسے کفن دینا. بس یہ آخری خدمت, میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں. بس آزادارو. تو غلام نے کہا شہزادی آپ آزاد کریں مگر یہ میری ذمہ داری ہے, میں اپنے آقا کو کفن دے کر آؤں گا. اگر یہ قافلہ یہ زہیر کا غلام کفن کو لے کر کربلا آتا ہے, زہیر کی زوجہ کوفے میں سوچ رہی ہے ابھی گیا ہوگا, ابھی کفن کیا ہوگا, ابھی دفنایا ہوگا, ابھی لوٹ کر آ رہا ہوگا. جب اسے پتا چلا کہ آنے کا وقت ہو گیا, انتظار میں گھر کے
چھت پر کھڑے ہو کر منتظر تھی. کیا دیکھا؟ کربلا کی طرف سے ایک غبار بلند ہوا. دامن غبار کا تاک ہو رہا تھا. کیا دیکھتی ہے؟ غلام گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے. زوجے سہیل گھر سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے اے غلام تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، میں تجھے آزاد کرتی ہوں. اتنا سننا تھا. او غلام سر کو جھکا کر کفن کو زوجے سہیل کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے شہزادی معاف کرنا، میں آقا کی خدمت نہ کر سکا. زوجہ نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ ایک خدمت بھی تھی وہ بھی تجھے کر سکا. تو کیا جواب دیا؟ شہزادی معاف کرنا، آپ نے ایک کفن دیا تھا، کربلا میں 72 کفنوں کی ضرورت ہے. میں اپنے آقا کو کیسے کفن دیتا؟ میرے آقا کا آقا حسین کا آقا کیسے ربنا تقبل منا انك انت السميع اور اللہ واسطہ محمد کا ذکر کریم کو ہم سب سے قبول فرما. اور اللہ جہاں جہاں دشمن حیدر کا آقا ہے جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. اور اللہ کوئی غم نہ دے سوائے بندہ کہنے کے لیے. پروردگار بار بار جو زیارات سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے احباب عالیہ روضات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. ہمارے علماء اعلام مراجع تقریر بالخصوص آیت اللہ سید علی سیستانی آیت اللہ خامنائی ان کو ہمارے سروں پر باقی نہ رکھے. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انسان و شمار